بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ تعارف قرآن کے شارٹ آنسرز ہیں، جو کہ سوال نمبر 2 کا حصہ ہے۔ ہم اپنے ابتدائی لیکچر کے اندر اس کے 28 سوالات کر چکے ہیں۔ اب سوال نمبر 29 ہے۔ ابتدا میں قرآن کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ کتابت قرآن اور کاتبین وحی کے حوالے سے یہ سوالات ہیں۔ ابتدا میں قرآن کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا اور ان میں سے 4 کے نام تحریر کریں۔ اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈیوں پر، سفید پتھروں کی سلوں پر، کھجور کی چھال پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر۔ تو یہ 4 چیزیں آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کاغذ پر بھی لکھا جاتا تھا، لیکن اس وقت کاغذ نایاب تھا۔ کاتبین وحی سے کیا مراد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے خوشنویس صحابہ کرام کو مقرر کیا ہوا تھا۔ خوشنویس یعنی اچھا لکھنے والے۔ جب بھی وحی نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلوا کر وحی لکھوا دیتے۔ ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 40 بیان کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 31 اہم سوال ہے، 3 سٹار لگے ہوئے ہیں، مطلب 4 مرتبہ یہ سوال ملتان بورڈ کے اندر آ چکا ہے۔ کوئی سے 4 کاتبین وحی کے نام لکھیں۔ چاروں صحابہ کرام، خلفائے راشدین اس کے اندر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترتیب قرآن۔ قرآن مجید کی 2 ترتیبوں کے نام لکھیے۔ پہلی ترتیب نزولی، دوسری ترتیب توقیفی۔ اس کا مطلب ہے اپرووڈ بائی گاڈ، یعنی خدا کی طرف سے دی گئی۔ ترتیب نزولی سے کیا مراد ہے؟ جس طرح وقفے سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا وہ ترتیب نزولی ہے، جس کے مطابق پہلی سورۃ العلق بنتی ہے۔ سوال نمبر 34 توفیقی ترتیب کا کیا مطلب ہے، یا ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے، یا قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کی وضاحت کریں، یا قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کیسی ہے؟ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا۔ جب کوئی صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کاتبان وحی کو فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے شروع یا آخر میں یا فلاں مقام پر درج کر دو۔ رکوعات قرآن کے کل رکوع کتنے ہیں؟ قرآن پاک کے کل 540 رکوع ہیں۔ جمع و تدوین قرآن۔ سوال نمبر 36 جمع و تدوین قرآن سے کیا مراد ہے؟ جمع و تدوین کا معنی ہے منتشر اجزاء کو یکجا کرنا، کتابی شکل دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قرآن مجید مکمل ہو چکا تھا، مگر مصحف کی شکل میں نہ تھا، چنانچہ عہد صحابہ میں جمع و تدوین قرآن کا فریضہ سر انجام دیا گیا۔ سوال نمبر 37 تدوین قرآن کے کتنے ادوار نام لکھیں؟ جواب، جمع و تدوین قرآن کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور عہد رسالت، یہ قرآن کے نزول اور کتابت کا دور تھا۔ پورا قرآن منتشر اجزاء یعنی پتھر کی سلوں پر، کھجور کی چھال پر، اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر موجود تھا اور ہزاروں حفاظ قرآن موجود تھے۔ دوسرا عہد صدیقی، اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ تیسرا عہد عثمانی، اس دور میں قرأت کا مسئلہ پیدا ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت کو قرأت قریش پر اکٹھا کیا۔
اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ عہد صدیقی، سوال نمبر 38، سب سے پہلے تدوین قرآن کا کام کس خلیفہ نے کیا؟ یا جمع و تدوین قرآن کا کام کس دور میں شروع ہوا؟ خاص وجہ کیا بنی؟ اور جمع و تدوین قرآن کی وجہ کیا تھی؟ یہ 3 اینگل سے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے جمع و تدوین کا کام عہد صدیقی میں شروع ہوا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی، جس میں سینکڑوں حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدوین قرآن کی طرف متوجہ کیا۔ سوال نمبر 39، کسی ایک جھوٹے مدعی نبوت کا نام لکھیے۔ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا۔ مسیلمہ کذاب تھا، اسود عنسی، طلحہ بن خویلد اور سجاح بنت حارث، یہ 3 مرد تھے۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور طلحہ بن خویلد، اور چوتھے نمبر پر جو ہے سجاح بنت حارث، یہ خاتون تھے۔ سوال نمبر 40، تدوین قرآن کا کام کس پہلے اور آخری خلیفہ نے کیا؟ تدوین قرآن کا کام خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے خلیفۃ الرسول کا لقب اختیار کیا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے خلفاء نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اور آخری خلیفہ ہیں۔ جنگ یمامہ کس کے عہد میں لڑی گئی؟ یا جنگ یمامہ کب اور کیوں لڑی گئی؟ یا جنگ یمامہ کس کے عہد میں لڑی گئی؟ جنگ یمامہ عہد صدیقی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ قرآن شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں 70 یا 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ تو یہ 2 روایات ملتی ہیں، 70 کی بھی اور 700 کی بھی، لیکن میرے نزدیک زیادہ مستند 700 حفاظ۔ قرآن کو کتابی شکل کس کے مشورے پر دی گئی اور کب؟ یا حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن کو کتابی شکل دینے کا مشورہ کس نے دیا؟ عہد صدیقی میں جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر قرآن کو کتابی شکل دی گئی۔ تدوین قرآن کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز بیان کریں۔ یا تدوین قرآن کے حوالے سے حضرت عمر کی تجویز بیان کیجیے۔ جنگ یمامہ میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرہ محسوس کیا کہ اس طرح کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی تجویز دی، جسے حضرت ابوبکر نے قبول کر لیا اور ایک کمیٹی بنائی جس نے 1 سال میں یہ کام مکمل کیا۔ حضرت ابوبکر نے قرآن حکیم کو کیوں جمع کرنے کا حکم دیا؟ حضرت عمر کے مشورے پر حضرت ابوبکر نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جمع و تدوین قرآن کا کام کس نے سر انجام دیا؟ عہد صدیقی میں حضرت زید بن ثابت نے فریضہ سر انجام دیا۔ تدوین قرآن میں حضرت زید بن ثابت کا کیا فریضہ تھا؟ حضرت زید بن ثابت کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جائیں اور اس وقت تک کوئی آیت تحریر میں نہ لائیں جب تک کوئی ایک شخص کسی ایک آیت پر 2 گواہ پیش نہ کرے۔ تدوین قرآن کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو کن خصوصیات کی وجہ سے دی گئی؟ تدوین قرآن کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو درج ذیل خصوصیات کی وجہ سے دی گئی۔ پہلے نمبر پر حافظ اور قاری تھے، دوسرے نمبر پر مستقل طور پر کاتب وحی تھے،
تیسرا بہت ذہین تھے، چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہا تھا۔ تدوین قرآن کی کمیٹی کے سربراہ کا نام لکھیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدوین قرآن کمیٹی کے سربراہ تھے۔ قرآن کمیٹی کے 2 ارکان کے نام تحریر کریں۔ ایک حضرت زید بن ثابت، دوسرے حضرت عمر فاروق۔ مصحف صدیقی سے کیا مراد ہے؟ مصحف کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جو مصحف حضرت زید بن ثابت کی قیادت میں کمیٹی سے تیار کروایا تھا، اسے مصحف صدیقی کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا جو نسخہ تحریری شکل میں آیا تھا اس کو مصحف صدیقی کہتے ہیں۔ تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنے سوالات کو تیار کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سوالات جو ہیں وہ کل کے لیکچر میں ہوں گے۔ یہ آج جمعرات ہے اور یہ بدھ والا لیکچر میں نے آج دیا ہے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ ہم کل پھر ایک نیا لیکچر لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔